موضوع الدرس في إثبات الوحدانية والألوهية لله والرد على الكفار والمشركين، سورة الزخرف، تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. أما آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں بھی کفار مشرکین کا رد فرمایا ہے. جیسے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ نے اس بات وحدانیت، الوہیت اور رد علی المشرکین، یہ آیات بھی اسی سے متعلق ہیں.
یہاں اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین کے ایک بہت غلط عقیدے کا ذکر فرمایا ہے. وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ. اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ کے لیے ٹھہرایا ہے جز. یاد رکھو جز سے مراد کیا ہے؟ اولاد، ولد. کیونکہ ہر ولد جو ہے، ہر لڑکا جو ہے اپنے باپ کا جز ہوتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ ہر کل جو ہے وہ پھر اپنے جز کے لیے محتاج ہوتا ہے. اب دیکھیں نا، انسان ہے، اس کے اجزاء ہیں، پاؤں ہیں، ہاتھ ہیں، انگلیاں ہیں، یہ سب جز ہیں. پورا کامل کیا ہے؟ انسان. تو اب کامل انسان جو ہے وہ ہر جز کا محتاج ہے. انسان پاؤں نہ ہو مسکین کیسے چلے، ہاتھ نہ ہو غریب کیسے کھائے، آنکھیں نہ ہوں تو غریب کیسے دیکھے. تو یہ قاعدہ ہے کہ ہر کل جز کا محتاج ہوتا. تو انہوں نے جو اللہ کے لیے جز بنایا، اولاد بنائی، تو نعوذ باللہ خدا بھی اولاد کا محتاج ہے، اس کو بھی ضرورت ہے. اور خدا تو محتاج ہوتا ہی نہیں، احتیاج سے پاک ہوتا ہے. جو محتاج ہو وہ کبھی خدا نہیں ہوتا. ایک اصولی بات یاد رکھیں. اسی لیے اللہ نے اپنی صفات میں جہاں اور صفتوں کا ذکر فرمایا ہے کہ میرے محبوب اعلان کر دو کہ وہ ایک ہے، اور وہ الصمد. عام طور پہ ترجمہ ہوتا ہے الصمد کا، یعنی بے نیاز، وہ سب سے غنی. لیکن بعض علماء نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ الصمد کا معنی یہ ہے کہ جس کو کسی سے کام نہ ہو، اور جس کا اور کسی کا کام جس بن بن نہ سکے، وہ صمد ہوتا. یعنی اسے تو کسی کی حاجت نہیں، لیکن دنیا میں کوئی حاجت اس کے بغیر پوری نہیں ہوتی. تو اس لیے حضرت شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ، جو قرآن پاک کا سب سے بڑا ترجمہ ہے، ان کا قدیم اور جامع ترجمہ ہے، اتنا اچھا ترجمہ جو ہے نا، ویسے سب اچھے ہیں لیکن اتنا صحیح ترجمہ جو ہے نا قرآن کا وہ نہیں پایا جاتا. کیوں؟ یہ بات یاد رکھ لو کہ قرآن کا ترجمہ کرنا بہت بڑی مشکل بات ہے. ایک بات یاد رکھو، کیوں؟ قاعدہ یہ ہے کہ ایک زبان کا ترجمہ جب دوسری زبان میں کر دیا جائے، پھر ترجمے کا ترجمہ کرنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے. ایک اصول ہے، یعنی دنیا میں قاعدہ ہے. اب دیکھیں قرآن پاک میں جتنی باتیں ہیں کہ بھئی نوح علیہ السلام نے یہ فرمایا، قوم نے یہ کہا، لوط علیہ السلام نے یہ فرمایا، قوم نے یہ کہا. تو وہ عربی میں تو نہیں کہا انہوں نے، وہ تو عربی جانتے ہی نہیں تھے، وہ تو عربی بولتے ہی نہیں تھے. آدم علیہ السلام نے یہ کہا، اللہ کے فرشتوں نے یہ کہا، یوسف علیہ السلام نے یہ کہا، ان کے بھائیوں نے یہ کہا، وہ تو عربی بولتے ہی نہیں تھے. انبیاء میں اول من تکلم بالعربیت اسماعیل، یعنی تمام انبیاء علیہم السلام میں لغت عربی بولنے والا پہلا پیغمبر حضرت اسماعیل علیہ السلام. یعنی سیدنا ابراہیم کی زبان بھی عربی نہیں تھی. اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام جب مکے میں تشریف لے آئے اور یہاں زمزم کی وجہ سے قبائل جرہم آ کے آباد ہوئے، کچھ قبائل یمن سے آئے، کچھ قبائل جو ہیں جنوب یمن سے آئے، اور ان کی زبان عربی تھی، تو ان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عربی سیکھ لی. تو سب سے پہلے عربی میں کلام کرنے والا سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہے، اور قومیں تو کوئی عربی جانتا ہی نہیں تھا. یعنی پہلی قومیں یا ان کی زبان عبرانی تھی یا ان کی زبان سریانی تھی، یا عبرانی اور سریانی کا ملغوبہ ان کی زبان تھی. اسی لیے کہتے ہیں نا شہر بابل، بابل عراق میں ایک شہر ہے. وجہ کیا تھی کہ وہاں کئی زبانیں بولنے والے لوگ اکٹھے ہو گئے، تو اس لیے اس کو بابل کہا جاتا ہے. تو بہرحال کہنے کا معنی یہ ہے
کہ اب انہوں نے تو بات کی عبرانی میں، اللہ نے اس کو فرمایا عربی میں، اب پھر اس عربی کا ترجمہ کرنا تو وہ آسان نہیں ہوتا، بڑا مشکل۔ آج کل جو جدید ترجمے ہیں نا دنیا میں، لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ جی فلاں عالم کا ایسا سلیس ترجمہ ہے اور ایسی ماشاءاللہ سلیس اردو ہے اور ایسی سلیس زبان ہے کہ بڑا لطف آ جاتا ہے۔ وہ لطف تو آ جاتا ہے لیکن قرآن کا ترجمہ تو وہ نہیں ہوتا، وہ تو اپنی طرف سے الفاظ ڈالے ہوئے ہوتے ہیں، وہ قرآن کا ترجمہ تھوڑا ہوتا ہے۔ قرآن کے ترجمے کا تو معنی یہ ہے کہ جو لفظ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے اس لفظ کا ترجمہ کرو، اس کا بھی نہیں کریں گے۔ اچھا، جیسے مثلا بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یا ایھا النبی، اب وہ ترجمہ کیا کرتے ہیں اس کا؟ اے غیب کی خبر دینے والے۔ تو اب یہ لفظ غیب کی خبر دینے والے کس کا ترجمہ ہے؟ نبی تو مانا خبر دینے والا، لیکن لفظ غیب کہاں سے ڈھونڈ لیا؟ تو یہ ترجمہ تو نہ ہوا، یہ تو تحریف ہو گئی قرآن میں، اللہ کے قرآن کے معنی کو بدل ڈالا گیا۔ اس لیے یعنی یاد رکھیں کہ ترجمہ بہت بڑی بات ہے، اور قرآن کی تفسیر لکھنا جو ہے یہ اور بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے لازم ہے ہر انسان پہ کہ وہ ایسا ترجمہ دیکھے جو علماء کے نزدیک مستند ہے، اور ایسی تفسیر پڑھے جس کو علماء نے قبول کیا ہو اور جس پر کسی کے شبہات اور اعتراضات نہ ہوں، ورنہ بندہ جو ہے وہ بھٹک جاتا ہے۔ اب ایسی تفسیریں مثلا قرآن میں آئی ہیں کہ بھئی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں نا ان کو اٹھایا گیا یا ان کی شان بلند کر دی گئی، تو شک آ گیا، شک آ گیا، ترجمہ ختم، حدیثوں کا انکار، بندہ تو کافر ہو گیا۔ کیوں؟ ان غریبوں کو پتہ ہے، وہ کہتے ہیں جی اللہ کہتا ہے بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو اونچا کر دیا یا شان بلند کر دی۔ کیونکہ دوسری جگہ آتا ہے کہ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اسی طرح قرآن میں آتا ہے نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ، تو یہ شان اونچے کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تو ایک شبہ آ گیا۔ اسی طرح قرآن کہتا ہے کہ میرے محبوب وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تیرے ذکر کو ہم نے بہت اونچا کر دیا۔ تو کہتے ہیں بھی یہاں بھی تو رفعنا شان اونچا، حضرت عیسیٰ کا بھی اللہ نے ذکر اونچا کر دیا، شان اونچی کر دی۔ یہ تو نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پہ بیٹھے ہیں۔ تو یہ تحریف ہو گئی قرآن میں، یعنی نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ وہ عقیدہ صحیح جو حضور کے زمانے سے لے کر آج تک چلا رہا اس کا انکار ہو گیا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو حقیقتاً مع الجسد و روحہ زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تقریباً سینکڑوں احادیث موجود ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، تو جانا بھی ثابت، اترنا بھی ثابت۔ تو اب کوئی کہے کہ شان اونچی ہو گئی تو یہ تو بڑی عجیب بات۔ جب حضور نے فرمایا لَيَنزِلَنَّ عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ عَلَىٰ مِنَارَةِ شَرْقِيَّةٍ بَيْضَاءَ دمشق، کہ عیسیٰ اتریں گے، اور یہ بھی بتایا کہاں اتریں گے، فرمایا دمشق میں ایک مسجد کے مینارے پہ اتریں گے۔ ان یقتل الدجال ویکسر الصلیب، وہ دجال کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑیں گے۔ یضع الجزیۃ، جزیہ کو ختم کر دیں گے۔ یملأ الارض عدلا وقسطا، اور پوری دنیا میں عدل و انصاف کا شہرہ اور دورہ کر
کر دیں گے. اس کے بعد آتے ہیں ثم یتزوج، پھر وہ شادی بھی فرمائیں گے. ثم یموت، اس کے بعد ان کو موت آئے گی. ثم یدفن فی روضۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضرت حضور آقا نامدار کے روضہ مبارک میں دفن ہوں گے. تو اب نزول اس پہ سینکڑوں حدیثیں ہیں. اسی لیے علماء نے التصریح بما تواتر بنزول المسیح کے نام سے کتابیں لکھی ہیں کہ احادیث متواترہ ہو گئی ہیں کہ حضرت عیسیٰ زندہ ہیں. اب انہوں نے یہ لکھ دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے شان کو بلند کر دیا. یہ تو وہی معنی ہوا جو قادیانی کرتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسمانوں میں جانے کا وہ بھی منکر ہے. وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آسمان میں نہیں گئے، عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے اور کشمیر میں دفن ہو گئے. وہ کہتے ہیں ان کی قبر بھی کشمیر میں ہے. اس کی وجہ کیا تھی کہ اگر عیسیٰ زندہ مان لے تو پھر وہ خود عیسیٰ نہیں بنتا نا. اس نے دعویٰ کرنا تھا مسیح ابن مریم کا کہ وہ جو آنا تھا نا وہ میں ہوں، میں آ گیا ہوں. اس لیے پہلے اس کو فوت کرے تو خود بنے. اب جناب یاد رکھیں کہ مغالطہ کیوں لگا. اگر ان کے پاس علوم ہوتے تو کبھی غلطی نہ کرتے. اللہ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یاد رکھو جب رفع کا صلہ لام ہو تو وہاں شان ہوتی ہے، اور جب رفع کا صلہ الہ ہو تو وہاں حقیقی رفع ہوتی ہے. اللہ نے نبی علیہ السلام کے شان میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، فرمایا رفعناہ مکانا علیہ، صلہ ضمیر ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے لیے صلہ الہ ہے. بل رفعہ اللہ الیہ، تو وہاں حقیقی رفع مراد ہے. اب یہ جاہلوں کی باتیں ہیں کہ جی عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے تو کہاں سے کھاتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے تو ان کو کھانے پینے کے بعد یعنی تقاضا بشریت کے تقاضے بھی بول و براز بھی پورا کرنا ہوگا، وہ کہاں جاتے ہیں. یہ جاہلوں کی باتیں ہیں. آدم علیہ السلام جب جنت میں تھے تو تم کھانا لے کے جاتے تھے. تو جاہلوں کی باتیں ہوتی ہیں. پاگل جو ہوتے ہیں نا ویسی باتیں کرتے ہیں. بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت ہے. اللہ نے فرمایا کُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمْ، آدم کھاؤ پیو جو چاہو. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، بس اس درخت کے قریب نہ جانا. اب آپ جنت میں کھائیں گے پیئیں گے لیکن وہاں نہ بول ہوگا، نہ براد ہوگا، نہ پیشاب ہوگا، نہ تھوک ہوگی، نہ ناک کا بلغم ہوگا. ان سب چیزوں سے انسان پاک ہوگا، لیکن کھائے گا پیے گا سب کچھ کرے گا. تو یہ تو جہالت والی باتیں ہوتی ہیں کہ جی عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے وہ اس کے اٹھانے پہ بھی قادر ہے. اچھا اور خدا کی شان دیکھو، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزے بھی ایسے دیے تھے جو ان کے اوپر جانے کی دلیل بن جائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے پرندہ بناتے نہ تھے. ينفخ فيه فيكون طيرا باذن الله، پھونک مارتے وہ پرندہ بن کے اڑ جاتا. اللہ نے فرمایا جس کے ہاتھ سے میں مٹی کے پرندے بنا کے اڑا سکتا ہوں میں اس کو نہیں اڑا سکتا اوپر آسمانوں پہ لے جا کر. تو یہ وجہ کیا ہے؟ وہی کہ علم نہیں تھا، تفسیریں لکھ ڈالیں. اللہ تبارک و تعالی بہرحال جو فوت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت کرے، اور جو زندہ ہیں تو اللہ ان کو ہدایت دے کہ وہ اپنے اپنے مسائل سے رجوع کریں اور علماء سے رجوع کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں. حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہے. شاید میرے خیال میں یہی ہے، انسان ہے، ہو سکتا ہے کسی اور بزرگ کا ہو، کہ سید عطا اللہ شاہ سے فرماتے ہیں کہ میں جیل میں تھا تو ہمارے ساتھ کچھ ہندو لیڈر جو تھے وہ بھی جیل میں تھے. اس دور میں تحریک تھی نا انگریزوں کے خلاف چل رہی تھی، تو اس میں ہندو بھی تھے، سکھ بھی تھے، مسلمان بھی تھے، سب وہ تحریک آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے. تو فرماتے ہیں کہ میں قرآن پاک میں حضرت شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ کے ترجمے کو ترجیح دیتا تھا، اور میری عادت تھی کہ تھوڑا سا صبح ترجمہ کر دیا تاکہ کچھ لوگ جو ہیں آپس میں فائدہ ہو جائے. تو جب اللہ الصمد کا ترجمہ آیا تو حضرت نے لکھا کہ اللہ نرادھار ہے.
وہ کہتی ہیں وہ جو ہندو پنڈت بیٹھا تھا نا وہ تو جناب جھوم گیا نا، ایسے جھوم میں وجد میں آ گیا، کہتے شاہ جی پھر ترجمہ کریں. تو شاہ جی فرماتی ہے میں نے کہا بھی اللہ نرادھار ہے، یہ سنسکرت کا لفظ ہے نرادھار. تو اس نے کہا شاہ جی یہ لفظ آپ لوگوں کو کہاں سے ملا ہے؟ میں نے کہا کیا مانا بابا اس کا کیا ترجمہ؟ اس نے کہا جناب اس جیسا لفظ کوئی اردو میں کسی پنجابی میں سریکی میں مل ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے تمہارے بزرگوں نے یہ لفظ لے لیا نرادھار کا، کہ نرادھار کا معنی ہوتا ہے کہ جس بن کسی کا کام نہ بنے اور جس کو کسی کی غرض نہ ہو. صرف کہنا بے نیاز یہ معنی کافی نہیں ہے. معنی یہ ہے کہ اس کو کسی کی حاجت نہ ہو اور کسی کی حاجت اس کے بغیر پوری نہ ہو، یہ معنی ہوتا ہے نرا. تو ایک لفظ کے ترجمے کے لیے اب دیکھیں شاہ عبد القادر کو چونکہ اردو میں لفظ نہیں ملا، کسی اور زبان میں انہوں نے جناب سنسکرت کا لفظ تو لے لیا لیکن قرآن کا ترجمہ صحیح کیا کہ قرآن کے ترجمے میں غلطی نہیں آنی چاہیے. قرآن کا ترجمہ بالکل بے عین ہی وہی ہو جو ہم تو کہتے جیسے اب قرآن میں آتے ہیں یمکرون و یمکر اللہ، یہ بھی مکر کرتے ہیں اللہ بھی مکر کرتا ہے. اب جناب یہاں آگے بعض تو ایسا کرتے ہیں یہی لکھ دیتے ہیں انہوں نے بھی مکر کیا اللہ نے بھی مکر کیا. بعض نے آگے کہہ دیا انہوں نے مکر کیا اللہ نے تدبیر کیا. تو صحیح ترجمہ نہیں کر سکے، لفظ مکر سے ڈر جاتے ہیں کہ اللہ کو کیسے کہیں کہ اللہ مکر کرتا ہے. وہ اس بات سے گھبرا جاتے ہیں کہ لفظ مکر اور پھر خدا پہ اللہ تو مکر سے پاک ہے. ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے نعوذ باللہ اللہ مکار ہے، لیکن قرآن کہتا ہے یمکرون و یمکر اللہ واللہ خیر الماکرین. قرآن کہتے ہیں یخادعون اللہ وہو خادعہم. یاد رکھو ہمیشہ کہ صرف یخادعون خدا کا لفظ یا مکر کا لفظ یا ایسے الفاظ جو ہیں منفردن اللہ پہ اطلاق کرنا حرام ہے. ایک بات اچھی طرح سمجھو، لیکن تقابل میں استعمال کرنا جو ہے وہ جائز ہے. کیوں؟ مکر کرنا بری بات ہے لیکن کسی مکر والے کے مکر کو توڑ دینا جو ہے یہ تو شان ہے. بات سمجھو، یعنی خود مکر کرے یہ تو بری بات ہے، اللہ اس سے پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات منزہ ہے. اور لیکن یہ ہے کہ جب سارے قریش مکر کریں اور اللہ اپنے مکر سے ان کے مکر کو توڑ ڈالیں تو پھر یہ تو شان ہے نا کہ سب کے مکر ٹوٹ پھوٹ گئے اور میرا مدنی محمد مصطفیٰ صحیح سلامت غار میں پہنچے، مدینہ پہنچے، اور سارے کافروں نے جو مکر کیا تھا جو ہیلا کیا تھا کسی کام نہ آیا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھو یخادعون اکیلا نہیں، یخادعون اللہ وہو خادعہم. تو جب خدا کے مقابلے پہ ہو تو استعمال جائز ہے، منفردن اللہ پہ استعمال کرنا ناجائز ہے. تو اس لیے تفسیر جو ہے وہ بڑا ہی مشکل ترین کام ہے. ویسے بہرحال جنہوں نے بھی کوشش کی ہے محنتیں کی ہیں اللہ تبارک و تعالی. اب دیکھیں نا جی کہ قرآن میں آتا ہے وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ. اب جناب یہ ہے کہ بعض مفسرین جو ہمارے بیچارے بعد میں لکھنے والے انہوں نے لکھ دیا کہ بھئی یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ نے پہاڑ طور اٹھا، معنی یہ ہے کہ ان کے دماغوں میں ایسی بات ڈال دی گئی، ایسا ڈر ڈال دیا گیا گویا ان پہ کوہ طور پہاڑ گر پڑے گا. یعنی حقیقت نہیں گویا، یعنی معنی یہ ہے ان کے دلوں میں ایسا خیال بٹھا دیا گیا کہ گویا ہم پہ پہاڑ گر پڑے گا. یہ اللہ کے قرآن کے ترجمے میں تحریف ہے. قرآن تو کہتا ہے وَرَفَعْنَا، پھر کہتا ہے فَوْقَهُمْ. اللہ نے رفع کی نسبت اپنی طرف کی ہے تاکہ کوئی جاہل یہ نہ کہہ سکے کہ پہاڑ کیسے اٹھایا گیا. اب جب اللہ کی طرف ہو تو اللہ رکھنے پہ بھی قادر ہے، اٹھانے پہ بھی قادر ہے. وہ حقیقی رفع تھی کہ پہاڑ کو ان کے اوپر کھڑا کر دیا گیا، یہ تخیل نہیں تھا
یہ خیال نہیں تھا، جیسے بہت سارے تمہارے اردو کے مفسرین نے لکھ دیا ہے کہ دجال کے بارے میں حضور کو بھی شبہ تھا۔ بہرحال یہ دجال جو ہے ایک افسانہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ یعنی قرآن کا بھی انکار، حدیثوں کا بھی انکار۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یاد رکھو جیسے حضرت عیسیٰ ابن مریم حقیقت ہے، اسی طرح دجال بھی حقیقت ہے۔ ان کا نام مسیح ابن مریم ہے اور اس کا نام مسیح الدجال ہے۔ کیا مانا؟ چونکہ دجال بھی ساری دنیا میں پھرے گا، اور دجال کو اللہ اتنی استدراجی طاقتیں اور قوتیں دیں گے کہ زمین کو حکم کرے گا اخرجی کنوز کہ زمین اپنے خزانے نکالو تو زمین سونا چاندی باہر پھینک دے گی۔ نہروں کو حکم دے گا کہ چلو تو نہریں چل پڑیں گی۔ ان کے بعد یہ ساری قوات استدراجیہ ہوں گی۔ اور پھر ایک حدیث میں نہیں، حضور نے فرمایا اپنے اپنے زمانے میں ہر پیغمبر نے فتنہ دجال سے ڈرایا ہے، یہ اتنا بڑا فتنہ ہے، اور میں بھی اپنی امت کو ڈراتا ہوں، لیکن میں ان کو ایک بات بتاتا ہوں جو پہلے انبیاء نے نہیں بتائی، کہ ایک تو اس کی ایک آنکھ جو ہے باہر کو نکلی ہوگی، اور دوسرا اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا کاف فا را۔ کیا مانا؟ کافر۔ تو جو مومن ہے وہ پڑھ لے گا کہ یہ کافر دجال یہی ہے۔ اور پھر حضور نے ہمیں دعائیں سکھائیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا وفتنة الممات واعوذ بک من الماثم والمغرم والبت الدین وقہر الرجال۔ تو اگر دجال افسانہ تھا تو حضور امت کو سکھا دیں کہ اللہ سے پناہ مانگو۔ کیا مانا؟ کیا ہے وہ انگریزی پڑھے لکھوں کو مطمئن کرنے کے لیے کہہ رہے نہیں نہیں چھوڑو جی یہ افسانہ تھا، بھائی ہماری جان تو چھوٹے نا جواب دینے سے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ماڈرن دنیا کو مطمئن کر دیا ہے، اور یاد رکھو کوئی تم سے مطمئن نہیں ہو سکتا۔ تم لاکھ گلے میں ٹائیاں باندھو، تم لاکھ ان کی شکلیں بناؤ، تم لاکھ ان جیسے بال رکھو، تم لاکھ اپنی بیویوں کو اسی طرح سکن ٹائٹ جین پہنا کے ڈانس کراؤ، وہ نہیں راضی ہوں گے۔ قرآن کہہ چکا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، ہرگز یہود و نصارہ تم سے راضی نہیں ہوں گے، حتیٰ تتبع ملتہم، جب تک تم ان کی ملت، ان کے دین کو قبول نہ کرو، وہ تم سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے۔ لاکھ شکلیں بناؤ وہ تم سے راضی نہیں ہو سکتے ان باتوں سے۔ یہ فقط انسان اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے۔ تو یاد رکھو کہ قرآن کی تفسیر کرنا، اب لفظ کیا ہے یہاں؟ جز۔ یہ ساری تمہید میں نے کیوں عرض کی کہ لفظ ہے وَجَعَلُوا لَهُ مِن عِبَادِهِ جُزْءًا، حالانکہ لفظ جز ہے لیکن مراد اولاد ہے، کیونکہ ہر اولاد اپنے والدین کا جز ہوتی ہے، اور ہر کل اپنے جز کا محتاج ہوتا ہے۔ ہمیں اولاد اس لیے چاہیے ہوتی ہے، جیسے پیغمبر نے دعا مانگی تھی رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یا اللہ مجھے اکیلا نہ فوت کر دے، مجھے اولاد عطا فرما تاکہ میرے بعد میری نسل قائم رہے، میرے بعد میرا مشن پہ چلنے چلانے والے قائم رہیں۔ تو وہ محتاج ہوتا ہے اولاد کا۔ بزرگ ہو کہ ماں باپ اولاد کی خدمت کے محتاج ہوتے ہیں، اولاد کی اعانت کے محتاج ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے حکم دیا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اللہ فرماتی ہیں کہ ہم نے فرض کر دیا ہے۔ ہم نے وصیت کا لفظ کیوں استعمال ہوا کہ اس لفظ میں زیادہ تاکید ہے، جیسے گندے کہتی ہیں کہ فلاں نے وصیت کی ہے، اب وصیت تبدیل نہیں ہوتی۔ اللہ یہاں فرما سکتے تھے امرنا حکمنا قضینا، لیکن اللہ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، تاکہ لفظ وصیت سے زیادہ تاکید ہو جائے کہ اپنے والدین سے بھلائی کے ساتھ پیش آنا۔ اسی لیے فرماتے ہیں وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اور تم اپنے آپ کو عاجزی سے ان
ان کے سامنے رکھنا، اور کبھی بھی کسی بات میں غصے میں آ کے فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، نہ ان کی کسی بات کا انکار کرنا اور نہ ان کو کسی بات پہ جھڑک دینا، اور پھر ان کی زندگی میں اور ان کے بعد بھی ان کے لیے دعائیں کرنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، میرا مولا ان پہ رحمت فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھ پہ رحمت کی ہے، مجھ پہ شفقت کی ہے، مجھ پہ مودت کی ہے، میری تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ والدین کے بھی اپنے حقوق ہوتے ہیں، ہر اولاد والد کی جز ہوتی ہے، جیسے کہتے ہیں الولد سر لابیہ ہے، اسی طرح عربی میں لفظ جز سے مراد بھی ولد ہے، وجعلوا له من عباده جزءا ان الانسان لکفور مبین۔ اللہ کے قرآن کو سمجھو، اللہ فرماتے ہیں وجعلوا له من عباده، ان کے بندوں میں سے اللہ تعالی کے لیے انہوں نے اولاد بنائی۔ پہلے لفظ میں تردید ہے کہ ظالموں، جب وہ میرے بندے ہیں، میں ان کا معبود ہوں، وہ میرے عبد ہیں، میں مالک ہوں، وہ مملوک ہیں، میں خالق ہوں، وہ مخلوق ہیں، تو مجھے اولاد کی کیا ضرورت ہے کہ میں اولاد رکھوں؟ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ۔ اور یاد رکھو یہ سب کافروں کا عقیدہ تھا۔ حضرت عزیر کے بارے میں یہودی کہتے تھے اللہ کا بیٹا ہے، اور نصرانی حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہتے تھے کہ اللہ کا بیٹا ہے۔ قالت اليهود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہود کہتے ہیں کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، نصارہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اور مکے والے کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے الملائکۃ بنات اللہ، وہ کہتے تھے کہ فرشتے جو ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ یعنی پیچھے کوئی بھی نہیں رہا، یہودیوں نے ایک بیٹا بنایا، نصارہ نے ایک بیٹا بنایا، مکے والوں نے سارے فرشتوں کو بیٹیاں بنا دیا۔ اچھا، اور ہمارے مسلمانوں نے سب سے زیادہ ترقی کی ہے ماشاءاللہ۔ دعا کیا کرو اللہ، ہمارے مسلمانوں نے ایسا کمال کیا ہے نا جی، انہوں نے کہا یار یہ بیٹا بناؤ بیٹی بناؤ، یہ کیا جھگڑا ہے؟ خود نبی کو خدا بناؤ، کہو محمد مصطفیٰ خدا ہے، جو مستوی تھا عرش پہ خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ انہوں نے کہا عرش پہ خدا تھا مدینے میں مصطفیٰ تھا، انہوں نے کہا وہ احد ہے یہ احمد ہے، صرف میم کا پردہ ہٹا دو تو وہ بھی احد ہے اور یہ بھی احد ہے۔ انہوں نے ایسی ترقی کی ماشاءاللہ، انہوں نے کہا بیٹے بنا بنا کے کیوں چھوٹا موٹا کام کرتے ہو، سیدھا جمپ کرو کہ نبی خود خدا ہے، بات ہی ختم، قصہ ہی ختم کرو، جان چھوڑ کے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کریں اللہ ان کو بھی ہدایت دے۔ مکے مدینے میں رہ کے ہدایت کی دعائیں کیا کرو، کسی کی بربادی کی دعا کرنے سے کیا ہو جائے، کیا مل جائے گا تمہیں؟ اللہ ہدایت دے دے وہ بھی۔ اچھا، یہودیوں نے کیوں کہا عزیر محبت میں آ گئے، نصارہ نے کیوں کہا کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے، محبت میں آ گئے۔ یہ بیچارے بھی محبت میں آ کے حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں، اس لیے حضرت علی نے فرمایا تھا سیہلک فی فئتان محب مفرط و مبغض مفرط۔ حضرت علی نے فرمایا میرے بارے میں دو جماعتیں برباد ہو جائیں گی، ایک میری محبت میں بڑھ جائیں گے، مجھے مولا بنا دیں گے، مجھے مشکل کشا بنا دیں گے، مجھے حاجت روا بنا دیں گے، اور مجھے خود خدا بنا دیں گے، اور ایک میری دشمنی میں بڑھ جائیں گے، وہ حضرت علی فرماتے ہیں مجھے مسلمان بھی نہیں سمجھیں گے۔ جیسے خوارج ہیں، نواسب ہیں، وہ حضرت علی کے اسلام کے بھی قائل نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ حضرت علی تو بی بی فاطمہ کا دشمن تھا، اس لیے بی بی فاطمہ کو مار مار کے مار دیا اور رات کو جنازہ پڑھ دیا تاکہ صحابہ کے اندر رات نہ کھلے اس مسئلے کا۔ اللہ کے نبی نے حضرت علی کو دوسری شادی سے روکا تھا، اور آپ نے تو کئی شادیاں کر ڈالی، وہ تو نبی کا بھی مخالف تھا، نعوذ باللہ۔ تو وہ یوں برباد ہو گئے اور خدا بنانے والے یوں برباد ہو گئے۔ اور فرمایا کہ حق پر کون جماعت ہوگی؟ اہل سنت والجماعہ، جو مجھے اللہ کا بندہ سمجھیں گے، جو مجھے داماد محمد مصطفیٰ سمجھیں گے، جو مجھے ابو الحسن والحسین سمجھیں گے، جو مجھے خلیفہ
راشد خلیفہ رابع الخلفاء سمجھیں گے، جو مجھے ابن عم النبی المصطفیٰ سمجھیں گے، وہ کامیاب ہوں گے قیامت والے دن۔ نہ انہوں نے مجھے مشکل کشا بنایا، نہ میری شان میں گستاخی کی ہے۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ آدمی یا محبت میں بڑھ جاتا ہے یا بغض میں بڑھ جاتا ہے۔ اب انہوں نے بھی کہہ دیا نعوذ باللہ کہ ملائکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرمائے، محبت ہو یا بغض ہو، کامیابی یہ ہے کہ اعتدال پہ ہو آدمی۔ خیر الامور اوسطها، نہ افراد میں پڑے نہ تفرید میں پڑے، نہ اتنا شان بڑھاؤ کہ انبیاء کو خدا بنا دو، ولیوں کو انبیاء سے بڑھا دو، اور نہ اتنا گستاخ بنو کہ انبیاء کی کرامت، انبیاء کے معجزات، اولیاء کی کرامت، ان کی عظمت، ان کی شان کا بھی انکار کر بیٹھو۔ نہیں، اعتدال۔ خدا خدا ہیں، انبیاء انبیاء ہیں، اولیاء اولیاء ہیں، ہر کسی کا ایک مقام ہے۔ گر فرق مراتب نہ کنی زندگی، اگر ان مراتب کا خیال نہ کرو تو پھر تم بھی زندگی بن جاؤ گے۔ اللہ نے مقام دیا ہے، یہ ماں ہے، یہ بیٹی ہے، یہ بہن ہے، یہ بیوی ہے۔ اب کوئی بیوی کو ماں بنا بیٹھے تو حرام ہو جائے گی، اور ماں کو بیوی بنا لے تو سزا اس کی قتل ہے، تو اس لیے حدود میں رہنا ہوگا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہیں ان ظالموں کو دیکھو، میرے لیے اولاد بنا دی، ان الانسان لکفور مبین، کہ انسان جو ہے انتہائی ناشکرا ہے، کھلا ہوا ناشکرا ہے۔ کیا معنی ناشکرے ہونے کا؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے انسان بنایا، میں نے تجھے عقل دی، میں نے تمہیں سمجھ دی، اپنے لیے تو بیٹے چنتے ہو اور خدا کے لیے بیٹیاں بناتے ہو، اس سے بڑا نافرمان ناشکرا کون ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو ظالموں نے میرے لیے بیٹیاں بنا دی ہیں، کہ فرشتے جو ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اور آگے قرآن پاک نے اس کی دلیل رد جو فرماتے ہیں ام اتخذ مما یخلق، ام اتخذ مما یخلق بنات واصفاکم بالبنین۔ اللہ نے فرمایا وہ جو بنانے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، اپنے لیے لڑکیاں اور تمہارے لیے لڑکے، اچھی بات ہے، پیدا کرنے والا بھی وہ ہے، لیکن اپنے لیے تو اسے لڑکیاں رکھی ہیں اور تمہارے لیے لڑکے رکھے ہیں۔ اصل بات یاد رکھو کہ جب آدمی اللہ کی توحید کو چھوڑ دیتا ہے نا، ایک مسئلہ اچھی طرح سمجھا کرو، دماغ میں رکھا کرو، جب اللہ کی توحید کو چھوڑ دیتا ہے نا تو اللہ کا غضب آتا ہے، اور پھر انسان کا عقل کوئی کام نہیں کرتا، فہم کام نہیں کرتا، پھر وہ ٹھوکریں کھاتا۔ ایک اللہ کا سجدہ کا انکار کرو تو تمہیں کروڑوں مقام پہ سجدہ کرنا پڑے گا۔ ایک اللہ کی وحدانیت کا انکار کرو تو پھر کروڑوں دیوی دیوتا تمہیں بنانے پڑیں گے۔ ایک اصولی بات یاد رکھیں کہ آدمی جب گناہ کرتا ہے، جب جرم کرتا ہے، تو سب سے پہلے اس پہ اللہ کی لعنت آتی ہے، غضب آتی ہے، اس کا عقل چھن جاتا ہے، پھر محض وہ ڈھکوسلے اور تخیلات اور توہمات اور شبہات کے ذریعے باتیں کرتے۔ اب دیکھو نا کہ ملائکہ اللہ کی بیٹیاں، تم ملائکہ کے پہلے قائل بھی ہو، تم تو فرشتوں کو مانتے ہی نہیں، تو جب تمہارا فرشتوں سے انکار ہے، حضور پاک نے فرمایا جبریل آئے، تم نے انکار کر دیا، تمہارا تو فرشتوں کے وجود سے انکار ہے، پھر یہ تم نے کہاں سے بنا لیا کہ فرشتے اللہ کی لڑکیاں ہیں؟ تو یہ تخیل۔ ہاں کبھی کبھی آدمی کسی
وجہ سے آج کل دیکھو نا، جیسے مثلا ہمارے مسلمان بھائی ہیں، کسی اللہ والے کی کوئی کرامت دیکھ لیں، بزرگوں کی کرامت دیکھ لیں یا کتابوں میں پڑھ لیں، اس کرامت کی وجہ سے وہ دھوکے میں پڑ کے ان کو بھی خدائی اختیار کا مالک بنا لیتے ہیں۔ ایک بار ورنہ اولیاء اللہ کی کرامت حق ہے، جو کرامات اولیاء کا انکار کرے وہ کافر ہے، انبیاء کے معجزات پر حق ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ کرامت ہو یا معجزہ ہو، یاد رکھیں معجزہ کہتے ہیں کوئی عمل خارق عادت کسی پیغمبر کے ہاتھ پہ ظاہر ہو، وہ معجزہ ہے۔ اگر غیر پیغمبر کے ہاتھ پہ امر خارق عادت کا ظہور ہو تو وہ کرامت ہے۔ لیکن معجزہ ہو یا کرامت ہو، معجزہ نبی کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتا، اور کرامت ولی کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتی کہ جب چاہے دکھا دے۔ کوئی جادو ہے؟ اللہ چاہے تو ظاہر کر دے، نہ چاہے تو نہ کرے۔ اسی لیے مکے والے آتے تھے نا حضور سے، یا رسول اللہ یہ معجزہ دکھا دو، یہ دکھا دو، یہ دکھا دو، یہ دکھا دو۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی ان جاہلوں کو ایک جواب دو، قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا۔ ظالموں، میں انسان ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، معجزے میرے ہاتھ میں ہیں کہ میں تمہیں دکھا دوں؟ تو ہمیشہ یاد رکھو معجزہ برحق، لیکن اللہ چاہے تو معجزہ ظاہر فرما دیں، اور کرامت برحق، لیکن اللہ چاہے تو ولی کے ہاتھ پہ کرامت، نہ چاہے تو نہ چاہے۔ اب دیکھیں نا جی کہ حضرت یعقوب پیغمبر ہے، شان والا پیغمبر ہے، جس کا باپ پیغمبر ہے، دادا پیغمبر ہے، بیٹا پیغمبر ہے۔ حضرت یعقوب کے ابا حضرت اسحاق پیغمبر، حضرت اسحاق کے ابا ابراہیم پیغمبر، پھر حضرت یعقوب کا بیٹا یوسف، سب پیغمبر۔ الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، یعنی ساری لڑی نبوت کی ہے۔ لیکن بیٹا ہے، پیارا ہے، محبوب ہے، گھر سے کوئی 2-4 میل دور ایک کنویں میں ہے، یعقوب کو پتہ نہیں لگتا۔ اب تم قرآن کی تفسیریں بدل رہے، نہیں یعقوب کو تو پتا تھا، اسی لیے انہوں نے کہا تھا بل سولت لکم انفسکم امرا، انہوں نے بیٹوں سے کہا تھا تم نے جھوٹ بنایا ہے، چونکہ حضرت یعقوب کو پتا تھا تو نکالا کیوں نہیں ظالموں؟ خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو۔ وہ تو سمجھ ہی فرمایا، انہوں نے جب دیکھا نا قمیص لے کے آئے اور قمیص پہ خون لگا ہوا، اور جناب سارا جاؤ والا قمیص ہی دمن قدر جھوٹا خون لگا کے آ گئے، تو حضرت یعقوب کو اس سے اندازہ ہوا۔ آپ نے فرمایا یار بڑا جنگل کا بھیڑیا بھی بڑا شریف تھا۔ انہوں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا اس کے اندر سے میرے بیٹے یوسف کو تو لے کے کھا پھاڑ گیا، لیکن قمیص نہیں پھٹا، قمیص اتار کے تمہیں دے دیا اور یوسف کو لے گیا۔ کتنا شریف بھیڑیا تھا وہ، تو اس بات کو دیکھ کے پیغمبر کہہ رہا ہے وہ اللہ کے بندے قمیص جو لائے تو کم سے کم پھاڑ کے تو لے آؤ نا، وہ جھوٹ بولنا نہیں آیا ہوگا نا، ہماری برادری ہوتی تو مکمل جھوٹ بولتی نا۔ وہ تو جناب قمیص لے کے آ گئے، قمیص پہ خون لگا ہوا ہے، رو رہے ہیں جناب ماشاءاللہ۔ تو یہ جتنے خون لگا کے رونے والے ہوتے ہیں نا، سمجھ لو اگر یوسف کے بھائی سچے نہیں تو یہ بھی سچے نہیں ہوتے ہیں۔ یہ جتنے ماتم شاتم کرتے ہیں نا، یہ بھی اسی برادری سے آ جاتے ہیں، یہ بھی پتہ ہے ان کو 1400 سال گزر کے اب ماتم کر رہے ہیں، اور 1400 سال سے 1200 سال سے ایک ایسا جھوٹ بول رہے ہیں کہ گھوڑا لے آتے ہیں جناب۔ کہ حضرت حسین تو گھوڑے پہ گئے نہیں، خدا کے بندے، انہوں نے تو اونٹ پہ سفر کیا ہے، تو تم اونٹ نکالا کرو، گھوڑا کہاں سے پکڑ کے لے آئے تم؟ اچھا اگر بفرض محال 1 منٹ کے لیے ہم مان لیتے ہیں گھوڑے پہ گئے تھے، تو جو گھوڑا حسین کو شہید کرا کے گھر واپس آئے اس کو ڈنڈے مارنے چاہیے کہ اس کا استقبال کرنا چاہیے؟ سوار کو گرا کے شہید کرا کے آ گیا آپ بچ کے، اچھا گھوڑا ہے بھائی، گھوڑے تو وفادار ہوتے ہیں، مالک پہ مر جاتے ہیں، وہ تو جان دے دیتے ہیں، وہ تو مالک سے بے وفائی نہیں کرتے۔ گھوڑے کے اندر تو اللہ نے صفتیں رکھی ہیں، بڑا اصیل ہوتے ہیں۔
تو اس لیے یہ سب قصے کہانیاں ہوتی ہیں. یاد رکھو کہ اب حضرت یوسف موجود ہیں لیکن اللہ نے علم نہیں دیا. اور ایک وہ زمانہ ہے کہ حضرت یوسف کے بھائی مصر سے نکلے ہیں اور وہاں سے چلے ہیں اور ادھر حضرت یعقوب بلاتے ہیں اپنی اولاد کو, ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ, جلدی کرو جلدی آؤ, آ جاؤ بھاگو بھاگو, سارے چھوٹے بڑے کٹھے ہو. کیا بات ہے دادا کیا بات؟ انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون. کہنے لگے میرے بیٹے آج مجھے یوسف کے دامن کی خوشبوئیں آ رہی ہے. قمیص آ رہا تھا نا. دیکھو اللہ کا نظام کہ سارے یوسف علیہ السلام کے قصے میں عمود جو ہے نا وہ قمیص ہے. یوسف علیہ السلام کو خالہ لے گئی تو قمیص, بھائی لے آئے تو قمیص. اب جناب اللہ نے حضرت یعقوب کی بصارت کو تیز کرنا ہے, پھر بھی وہی قمیص. تو اب قمیص وہاں سے نکلا اور خوشبوئیں پہنچ گئیں. اور سارے بچوں نے کہا دادا آپ تو اسی پرانے خیال میں بیٹھے ہیں, کہاں یوسف کی خوشبوئیں ہیں اور کہاں. انہوں نے فرمایا اچھا صبر کرو, انی اعلم ما لا تعلمون, اللہ نے مجھے علم دیا ہے تمہیں نہیں دیا. تھوڑی دیر گزری فلما ان جاء البشیر والقاہ علی وجهه فارتد بصیرا. اب وہ جناب آ گیا خوشخبری دینے والا. انہوں نے کہا یہ یوسف علیہ السلام کا قمیص ہے, آپ کی آنکھوں پہ رکھا, آنکھیں روشن ہو گئی. آپ نے فرمایا الم اقل لکم, میں نے نہیں کہا تھا تمہیں. تو اب اگر اللہ خبر دے تو خوشبو قمیص کی پہنچ جائے اور نہ پہنچائے تو پورا یوسف موجود ہے, اس کی خوشبو نہیں پہنچتی. اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ یہ ساری چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں. اللہ ہمیں صحیح عقیدے پہ چلنے کی توفیق دے. آپ کے سوال بھی رہ جاتے ہیں نا, اور سارے کام پورے کرنے پڑتے ہیں. میرا بھائی خاک شفا جو ہے مدینہ منورہ میں صحیح حدیث میں ہے کہ صحابہ بیمار ہو گئے. حضور پاک نے ان کو ایک بات بتائی, فرمایا کہ یہ انگلی ہے نا یہ, اس کو یوں کر لو اور پھر اس مٹی پہ رکھ لو اور اس مٹی کو لے کے کہو بسم اللہ بریکتنا بتربت ارضنا اللہ یشفی سقیمنا, اور چاٹ لو تو سب کو شفا ہو گئی. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اس مٹی میں شفا ہے. بعض علماء فرماتے ہیں یہ خاص جگہ کی مٹی تھی, ہر جگہ کی مٹی کے بارے میں نہیں ہے. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ ہر ملک کی جو مٹی ہے اس کے لیے باعث شفا ہے, کہ اگر اپنے وطن میں رہتے ہوئے اسی حدیث پہ عمل کرے تو انشاءاللہ اس کے لیے بھی شفا ہو جائے گی. باقی وہاں سے خاک شفا لے جانا یہ نہ صحابہ سے ثابت ہے اور نہ کسی حدیث میں ہے کہ کبھی کوئی صحابی ایک دوسرے کے پاس خاک شفا لے جائے. وہ دو تحفے تھے, مکے سے زمزم اور مدینے سے کھجور. اس کے علاوہ کسی چیز کا ثبوت نہیں ملتا. باقی ہمارا ایمان ہے مدینہ شفا ہے, مدینے کی مٹی شفا ہے, مدینے کی ہوائیں شفا ہے. اور بعض علماء نے تو اتنا لکھا ہے کہ مدینے میں آ رہے ہو اور مٹی اڑ رہی ہے تو چہرے پہ کپڑا نہ ڈالا کرو, آنے دو مٹی کو, اللہ تجھے بیماریوں سے بچا لیں گے. وضو میرا قائم نہیں رہتا, کوئی بات نہیں, اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہر نماز کے لیے نیا وضو کرو, مانا مغرب کے لیے وضو کرو, اب عشاء تک رہے نہ رہے نمازیں پڑھو, طواف کرو, پھر جب عشاء کا وقت ہے پھر نیا وضو کرو. ہماری فلائٹ جو ہے 11:30 بجے ہے, کراچی میں 6:30 بجے. جہاز میں پڑھو, جہاز میں ساری دنیا نمازیں پڑھتی ہے, تمہیں کیا تکلیف ہے؟ ٹائم دیکھ کے جہاز میں پڑھ لو. حضور کے عشق میں سبز امامہ باندھنا جو ہے یہ کوئی دلیل نہیں ہے نا میرا بھائی. اگر سبز امامہ باندھنا عشق رسول کی دلیل ہوتی تو ابو بکر عمر عثمان علی سے تم بڑے عاشق تو نہیں ہو, وہ بھی تو عاشق تھے نا. جب سرکار دو عالم نے سفید باندھا ہے تو سنت سفید ہے. گندم کی کٹائی نہ ہوئی ہو پہلے کم ریٹ پہ لینا بالکل ناجائز ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو وزن سے لی جاتی ہیں, یہ اندازے سے نہیں لی جاتی. اولیاء اللہ کے نام کے ساتھ رحمت اللہ علیہ لگایا جائے, رضی اللہ بھی کہہ دو کوئی بات نہیں.
لیکن لفظ رضی اللہ صحابہ کے لیے ہے، علیہ الصلاۃ والسلام پیغمبر کے لیے ہے، رحمت اللہ اولیاء اللہ اور علماء کے لیے ہے۔ میں نے ایک طواف کیا، پھر 6 طواف، 6 طواف نہیں، چکر ایک کیا، 7 چکروں کا ایک طواف ہوتا ہے۔ تم نے جو ایک چکر کیا وہ تو آپ چلے گئے، ختم ہو گیا، اس کا کوئی فائدہ نہیں، پھر پورا طواف دوبارہ کرو۔ یہ تھوڑا ایک چکر کر کے چلے جاؤ پھر آگے 6 کرنا، اتنا جائز ہے، پھر ابتدا سے شروع ہوگا۔ کسی عام آدمی سے دین کے بارے میں پوچھیں، اگر اس کو آتا ہو تو پوچھ لو، اگر اس کو خود بھی نہ آتا ہو تو تم کیا پوچھو گے؟ فاسألوا اہل الذکر، ان سے پوچھو جو علم والے ہیں، جو فضل والے ہیں۔ ایک لڑکا بیمار ہے، اللہ ہر بیمار کو شفا دے۔ مکہ کلھا فی حکم المسجد الحرام اینما صلی انشاءاللہ یؤتی من الاجر 100,000 صلاۃ۔ جو لوگ اذان میں انگوٹھے چومتے ہیں یہ خالص بدعت ہے، اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، نہ محبت کا، انگوٹھے اپنے چومتے ہو، محبت حضور کے ساتھ ہے تمہیں، یہ عجیب بات ہے۔ مکہ مدینے میں جو گوشت آتے ہیں، جو باہر سے آتا ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں، البتہ جو یہاں کی کمپنیاں ہیں وہ بالکل حلال ہے۔ طائف کو طائف کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کتابوں میں آتا ہے کہ اس کو پھرایا گیا، فرشتوں نے اٹھا کے پھرایا تھا۔ حرم کے اندر خواتین کا درس سنا جا سکتا ہے، عورتیں عورتوں سے سنیں، مرد مردوں سے سنیں۔ آج کل تو خیر ماڈرن زمانہ ہے، عورتیں ماشاءاللہ جمعہ پڑھا رہی ہیں، امام بن گئی ہیں، اب تو ترقی ہو رہی ہے نا۔ باقاعدہ یعنی امامت کرتی ہیں، جمعہ پڑھاتی ہیں، خطبہ دیتی ہیں ماشاءاللہ مردوں کو۔ لیکن ایک بڑا مسئلہ ہے کہ اگر عورت کو حیض آ جائے یا نفاس ہو تو پھر اور امام ڈھونڈیں گے یا اس کو پڑھاتی رہے گی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھائی طواف کر کے جس کے لیے چاہو دعا کرو، اگر صفا مروہ دوڑتے ہوئے وضو ٹوٹ گیا کوئی حرج نہیں، وہ پورا کر لو۔ بیوی کا انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت کرے۔ آج کل بینک اسلامی بھی کھل گئے ہیں لیکن بعض علماء نہیں مانتے۔ میرا بھائی دیکھو، تمام علماء جو ہیں انشاءاللہ ان کی نیتیں صحیح ہیں۔ جن لوگوں نے اسلامی بینک کے قیام کے لیے کوشش کر کے اسلامی بینکنگ کا ایک سسٹم قوم کو دیا ہے، ان کی نیت بھی بہتر ہے کہ قوم یہودی بینکوں سے نکلے کسی طرح۔ اور جو علماء اس پہ اعتراض فرما رہے ہیں وہ بھی برحق ہیں، لیکن اعتراض کرنے والے علماء کی خدمت میں میری بس سخت ادب گزارش ہے کہ وہ ہمیں وہ طریقہ دے دیں جس میں اعتراض نہ ہو۔ دیکھو نا، اگر آپ نے یہ قدم ہی نہ اٹھایا، مثلا ہم نے قدم اٹھایا، ابھی اس میں 50% غلطیاں ہیں، تو چلو 50% تو ٹھیک ہو گیا، 100% سے تو بہتر ہے نا۔ تو اگر آپ کے ہاں یہ 50 والا بھی غلط ہے تو جو صحیح ہو مہربانی کر کے وہ اکٹھا کر کے ہمیں بنا کے دے دیں تاکہ اس پر چلے آدمی، تاکہ یہودی بھی نظام سے تو جان چھوٹے نا۔ اور اگر اسی طرح ہم خاموش رہیں، نہ خود کچھ کریں نہ کسی کو کرنے دیں، تو پھر اللہ حافظ ہے بس کیا، کیونکہ وہ بڑے بزرگ ہیں، ان کے تو ہم طلبہ کے برابر بھی نہیں ہیں، ان پر ہم اعتراض نہیں کرتے، لیکن خدا کے لیے صرف اعتراض نہ کریں، متبادل سسٹم بنا کے امت کو دیں۔ کیوں؟ اسلام کے اندر یہ تو کوئی شک نہیں کہ نظام مرابحہ بھی ہے، مشارکہ بھی ہے، اجارہ بھی ہے۔ اب اس کی ترتیب میں کوئی غلطی ہے تو اس کو ٹھیک کرو۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ 1 لاکھ کا حکم تو نماز کے لیے آیا ہے،
کہ جو مسجد الحرام میں نماز پڑھیں گے 1,00,000 گنا ثواب ملے گا، لیکن قاعدہ یہ ہوتا ہے جب ایک عبادت کا ذکر کر دیا جائے تو ساری عبادتیں اسی میں آ جاتی ہیں، لہذا طواف ہو، نماز ہو، روزہ ہو، انشاءاللہ خیرات ہو، سب اللہ 1,00,000 دیں گے۔ میں نے مغرب کے بعد 2 چکر کیے، پھر عشاء کے بعد باقی کرو نہیں، پھر ابتدا سے شروع کرنا ہوگا۔ میں دادے کے لیے عمرہ کروں، عمرہ کرو، حج کرو، جو مرضی آئے کرو۔ کوئی آدمی ایک سفر میں 2 یا 3 یا 4 عمرے کر 1,00,000 بھی کر سکتا ہے، نفلی عبادت ہے۔ یہ کیا مطلب ہے کہ ایک سفر میں اور عمرہ کوئی نہ کرے؟ پھر تو حاجی کا حج ختم ہو جائے۔ حاجی آتے ہیں اپنے ملک سے عمرہ کرتے ہیں، پھر مدینہ بھیج دیتے ہیں، پھر مدینے سے عمرہ کرتے ہیں، سفر تو ایک۔ لیکن جب مدینے چلا گیا اب سفر دوسرا ہو گیا، بات ختم ہو گئی۔ جب ہم باہر نکل گئے سفر ہو گیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عمرہ آپ سے ثابت نہیں ہے، نعوذ باللہ، عمرہ قرآن سے ثابت ہے، اللہ کے بندے ہیں۔ فمن حج البیت او اعتمر، قرآن ہے کہ نہیں ہے؟ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حضور نے تو 4 عمرے کیے ہیں۔ نہ کوئی نفلی طواف ہے یا کوئی طواف ہے، اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہے، باقی ائمہ کے نزدیک سنت ہے، نفل تو کسی کے نزدیک ہے، نفل تو تم نے بنا رکھی ہے۔ طواف نفلی ہے، جب شروع کیا واجب ہو گیا، اب کیا نفل رہا وہ؟ 2 رکعت نفل پڑھتے ہو، جب شروع ہو گئی اب واجب ہو گئی، اگر توڑ دی ہے اب آپ کو قضا کرنی پڑے گی۔ تو ہر طواف کے بعد 2 رکعت جو ہے یہ واجب الطواف ہے، کیونکہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم سے یہ قطعاً ثابت نہیں کہ آپ نے طواف کیا ہو اور 2 رکعت کبھی چھوڑی ہو۔ باقی ائمہ فرماتے ہیں سنت ہے، ٹھیک ہے۔ ذی قوت یعنی فرشتہ جبریل جو ہے طاقت والا ہے، اتنی بڑی طاقت ہے کہ قوم لوط کی تمام بستیوں کو اٹھا کے لے گیا ہے، اور پھر وہ عرش کے قریب رہنے والا سدرۃ المنتہا کے پاس قیام کرنے والا ہے، اور امین ہے، یہ جبریل کی صفتیں ہیں۔ ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین الی آخر الآیات۔ ایک آدمی نے شادی کی ہے، اس نے مہر بھی ادا کر دی ہے، لیکن لڑکی کا باپ جو ہے زیادہ پیسے مانگتا ہے۔ مہر تو لڑکی کی ہوتی ہے، اس کے باپ کی تو نہیں ہوتی نہ، شادی لڑکی سے ہوئی ہے، اس کے باپ سے ہوئی ہے، تو مہر تو بیوی کا حق ہے، باپ کا کیا؟ ڈنڈے مارو اس کو، بھگاؤ دو۔ جو اپنی لڑکی کا حق المہر کھاتے ہوں وہ انسان ہے؟ اگر ہم نے فجر کے بعد طواف کیا ہے یا عصر کے بعد کیا ہے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 2 رکعت سورج نکلنے کے بعد پڑھو یا مغرب کے بعد پڑھو۔ حنابلہ رحمہ اللہ کے نزدیک حرم میں گنجائش ہے کہ جب طواف کرے پڑھ لیں۔ سفید بالوں پہ خضاب لگانا سنت ہے، لیکن کالا نہ لگاؤ، ورنہ حدیث میں ہے غیر الشیب ولو بشیء، ترمذی شریف میں حدیث ہے، اور حضور نے فرمایا کہ الحناء والکتم، مہندی اور کتم جس کو آپ بسمہ کہتے ہیں وہ ملا کے لگایا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ بہرحال کالا نہ ہو، اس کے علاوہ جو مرضی آئے رنگ لگائیں۔ کہتے جی کہ تبلیغی جماعت میں 3 دن یا 40 دن لگانا چاہیے، لگا کے دیکھ لو، اگر برائی سکھاتے ہوں، ڈاکہ قتل وغیرہ تو نہ کرنا، اچھائی سکھاتے ہوں تو کرتے رہنا۔ دیکھو نا، ساتھ جاؤ گے تو پتہ لگے گا نا کہ وہ کیا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں تم سے کہ چوری کرو، ڈاکہ ڈالو، داڑھی منڈاؤ، سگریٹ پیو، حقہ پیا کرو، شراب پیا کرو، ہیروئن پیا کرو، یا دین سکھاتے ہیں؟ اگر دین ہے تو پھر تمہیں کیوں خامخواہ پیٹ میں کرکری ہے؟ دین جو بھی سکھائے ہمیں قبول ہے، تبلیغ والے ہوں یا کوئی اور ہوں۔ کوئی درس کے ذریعے سکھاتا ہے، کوئی تبلیغ کے ذریعے سکھاتا ہے،
کوئی قرآن کے ذریعے سکھلاتا ہے، کوئی تحفیظ کے ذریعے سکھاتے، سب دین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ ایک آدمی اذان دے رہا ہے، یہ بھی تو دین ہے، دعوت دے رہا ہے نماز کی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، امتنا علی الاسلام، اللہم ارزقنا حسن الختام، اللہم اجعل خیر ایامنا آخرها، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اہلک اعداءک اعداء الدین، اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین وهذا البلد الامین فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین۔ یا اللہ تمام عالم اسلام کی حفاظت فرما، یا اللہ اسلام کے غلبے اور قوت کا فیصلہ فرما، یا اللہ کفر کی ذلت آمیز شکست کا فیصلہ فرما، یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما، یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما، یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما، یا الہ العالمین ہمارے گناہ معاف فرما دے، ہماری غلطیاں معاف فرما دے، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما۔